طرف سے ایک عظیم بندہ بننے والا ہے. سبحان اللہ. عظیم نعرہ رہبر بننے والا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ حضور گوشت یگانہ. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیے آپ ادھر ادھر جب چاند کو ہلاتے تھے وہ کیا ہوتا تھا؟ اب پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی ہے، ذرا ان کو دعوت فکر ہے، ان سے پوچھئے اگر 40 سال کے بعد یہ عقیدہ رکھا جائے تو پھر سرکار کا جواب سن لیجئے. آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا بچپن کے عالم میں بچہ کیا 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 کرتا ہے، لیکن برجستہ ارشاد فرما دیا او میرے چچا سوال کرنے والے انی کنت احدثہ ویحدثنی، وہ آسمان کا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا میں اس سے باتیں کرتا تھا. وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، اور جب کبھی امت کے گناہوں کو یاد کر کے میں رونے لگتا تھا تو آسمان کا چاند مجھے رونے سے باز رکھا کرتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، اکبر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب بتائیے اس واقعہ کی وجہ سے، اس کرشمہ کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بچپن کا یہ نظارہ دیکھ کر میں ایمان لانے پر مجبور ہو گیا. اے آقا وہ میلاد کا منظر میں ایمان لانے پر مجبور ہو گیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میلاد کے واقعات مقدمہ نبوتیں، بے شک. آپ دیکھیں میلاد کے وقت میں کیا ہوا. علماء محققین سے پوچھئے، فرماتے ہیں جب سرکار کا نور جلوہ گر ہوا تو 360 بت جو کعبہ میں رکھے گئے تھے منہ کے بل گر گئے. کعبہ خم کھا گیا، در آمنہ کی طرف جھک گیا. بحیرہ ساوا جس میں پانی سے بھرا ہوا ایران میں اچانک خشک ہو گیا. شاہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. آتش کدائے ایران جو 1000 سال سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا، اور بصرہ اور شام کے محلوں میں لرزہ طاری ہوا. اور سیدہ آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، میرے بطن اطہر سے ایک نور آیا جس نور کی روشنی کی وجہ سے شام کے محل مجھ پر روشن ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بصرہ کے محل مجھ پر روشن ہو گئے. اب ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، آج کا سائنسدان یہ کہتا ہے، فزکس کا ماہر گلیلیو کہتا ہے کہ میں نے کائنات کے معاملات میں بڑی تحقیق کی ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ساری کائنات کو لائٹ سے پیدا کیا گیا ہے. لائٹ نور کا ترجمہ انگریزی میں، عربی اردو میں نور کہتے ہیں اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لائٹ. بولیے کیا کہتے ہیں؟ لائٹ. وہ کہتا ہے ذرا سنیے اس کی کیا تحقیق کیا کہتی ہے. کہتا ہے کہ میں نے تحقیق اس نتیجے پر میری پہنچی پوری کائنات نور سے بنی، اور پھر اس نور میں جو بنی اس کے اندر 92 illuminating ایلیمنٹس ہیں، پارٹیکلز ہیں. کہتا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نور کے 92 اجزاء ہیں، ان 92 اجزاء سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے. عاشقین کو پتا چل گیا اور محمد کے کہ اس میں پاک کے کتنے اعداد ہیں. عدد کتنے ہیں بولیے، پتا ہے آپ کو؟ اور بولو 92. ابھی آپ کی توجہ ادھر نہیں ہو رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے عدد کتنے ہیں؟ میرا خیال ہے تو ان کو نہیں پتا.
جنہوں نے پتا ہے ذرا دسو کنے نے؟ 92 تو ہیں محمد کے، میں پوچھ رہا ہوں 786 کی ہے، اور لکھتے ہو نا 786، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نومیریکل ویلیو، یہ اعداد میں اس کے عدد 786 بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اور محمد کے کتنے بولو؟ 92، محمد کے 92، 92 عدد ہیں۔ تو گلیلیو کافر ہو کر اپنی ریسرچ کا نتیجہ یہ دیتا ہے کہ میں نے دیکھا اللہ ساری کائنات نور سے بنی، اور نور کے 92 ایلیمنٹس ہیں۔ اس یہی تو سرکار سے پوچھا گیا، آقا ارشاد فرمائیے اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ آقا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، بے شک بے شک، اور اس میرے نور سے پھر ہر شے کو پیدا کیا، ہر شے کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا۔ بے شک بے شک۔ اب بہت سارے لوگ جو نور کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہر شے نور سے بنی ہے تو پھر ان کے اندر نور کا اثر کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ جب ہر شے نور سے بنی ہے تو لائٹ کیوں نہیں دیتی؟ پھر لطیف کیوں نہیں؟ ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں؟ اب سنیے، جو اگر کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی والے یا لائٹ پر ریسرچ کرنے والے، سائنس پڑھنے والے بیٹھے ہیں تو وہ بہت خوب جانتے ہیں کہ سائنسدانوں نے کہا کہ لائٹ کی 6 قسمیں ہیں۔ دنیا میں جو لائٹس ہیں ان کی کتنی قسمیں بولو؟ 6 قسمیں ہیں۔ ان میں ایک ایسی قسم بھی ہے کہ جب وہ کسی کثیف شے پر پڑتی ہے تو اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے۔ ایک لائٹ کی وہ قسم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سب کو پتا ہے، میں تحت شعور سے شعور میں لاتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ آپ جاتے ہیں نا ایکس رے کرانے کے لیے، یہ ایکس ریز اور سکینرز، لیزر ٹریٹمنٹ آپ کراتے ہیں نا ہاسپٹل سے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیمرہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کے اندر لائٹ ہے، وہ لائٹ آپ کے کثیف جسم پر پڑتی ہے۔ کثیف جسم چمکدار تو نہیں ہے نا، تو آپ کا جسم اوپیک ہے، ڈینس ہے، کثیف ہے، اس پر وہ لائٹ پڑتی ہے۔ اس لائٹ کو، جو لائٹ اسے بھی شفاف بنا کے اندر داخل ہو کے اندر کی تصویر لے کر باہر آ جاتی ہے۔ آپ خود کہتے ہیں یہ میرا ایکس رے ہے، ڈاکٹر نے یوں کہہ دیا، یوں کہہ دیا۔ اب بتائیے وہ لائٹ، یہ دنیا دار ایک ڈاکٹر اور سائنسدان نے ایجاد کی یا اس کو حاصل کیا علم کو، اور وہ لائٹ آپ کے سامنے لایا؟ اگر دنیا کے ایک عام انسان کی ایجاد کرتا یہ لائٹ اور مشین کہ جو کثیف شے پر پڑتی ہے اس کو بھی شفاف بنا دیتی ہے، اب میں اسی تناظر میں پوچھتا ہوں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خارج منی نور، سبحان اللہ، میرے بطن طہر سے نور آیا، پیٹ سے نور آیا، اور اس کی روشنی میں اس کی پہلی چمک پڑی تو مکہ کی اندھیری کوٹری میں بیٹھ کر میں قصور شام کے اور یمن کے محل دیکھنے لگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے مکہ سے بصرہ کا فاصلہ کتنا ہے، کتنے شام کا فاصلہ کتنا ہے، یمن کا فاصلہ کتنا ہے، اس میں عمارتیں کتنی ہیں، اس میں پہاڑ کتنے ہیں، اس میں بلندیاں کتنی ہیں، پستیاں کتنی ہیں، جنگلات کتنے ہیں، اس میں شور شرابہ کتنا ہے، اس میں فاصلے ڈسٹنس کتنے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا نور ایک مرتبہ چمکا، آمینہ مکے میں بیٹھ کر یمن اور شام کو دیکھنے لگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ حضور گوسے یگانا،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لائٹ کا ذرا انداز دیکھیے. نور، نور کی تعریف عربی والے کرتے ہیں ظاہر بالذات و مظہر للغیر. نور کسے کہتے ہیں؟ جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کر دے. آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ لائٹ ہے تو یہ آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے. آپ کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ ہے. کیوں؟ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور جب لائٹ چمک رہی ہے اس کی روشنی میں آپ مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ بات تو ہے نا. ہر لائٹ کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ لائٹ خود نظر آتی ہے اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دیتی ہے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ایسا عظیم نور ہے کہ جس نور سے اللہ نے سارے نوروں کو پیدا کیا ہے. کملی والے کا نور پہلی چمک پڑی تو سیدہ آمینہ کو مکہ کی کوٹری میں بیٹھے ہوئے بصرہ کے اور شام و یمن کے محل نظر آ گئے. اللہ اکبر، یہ کملی والے کا نور ہے. بات میں کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہر شے نور سے بنی ہے، آپ کہتے ہیں کملی والے کے نور سے بنی ہے، تو پھر اس میں نور کی کوالٹی کیوں نہیں؟ نور کی صفتیں کیوں نہیں؟ ہم بھی نور سے بنے ہیں. ہم بھی نور سے بنے کہ نہیں بنے؟ بولیے آپ، ہم کس شے سے بنے ہیں؟ اور نور مصطفیٰ سے بنے ہیں نا. بھئی ہر چیز نور مصطفیٰ سے بنی ہے، تو پھر ہم بھی نور مصطفیٰ سے بنے والے ہوئے. اب مخالف یہ کہتا ہے کہ اگر ہر شے نور سے بنی ہے تو نور کی صفتیں کیوں نہیں؟ اب سائنس اس کا جواب دیتی ہے. کیوں؟ آپ کو سائنس زیادہ اپیل کرتی ہے نا. سائنس اس کا جواب دیتی ہے کہ یہ عین ممکن ہے کوئی شے کسی اصل سے بنی ہو مگر اس کے اندر اصل کی ایک بھی صفت نہ ہو. یہ ممکن ہے. ویسے جٹکی گل سناواں، تسی آپے آندے ہو پیو بھی بڑا چنگا سی، بیبے بھی بڑی شریف سی، اے کنجر پتہ نہیں کدے تے گیا ہے. کیوں بھی کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ اب آپ یہ تو سمجھ گئے نا کہ بنا دونوں اچھے خونوں سے پر ایک بھی صفت ان والی نہیں. یہ پاسبل ہے، ممکن ہے. اور آپ سنیے، ممکن ہے شے نور سے بنے، نور والی ایک بھی شے نہ ہو. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے. پانی، یہ جو سائنس پڑھتے ہیں نا اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ان کے لیے یہ انٹرسٹنگ بات ہے. ذرا توجہ سے سنیے. پانی کس شے سے بنا؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کا وہ فارمولا ہے H2O. 2 حصے ہائیڈروجن، 1 حصہ آکسیجن، یعنی 2 گیسوں کو ملاؤ تو پانی بن جاتا ہے. یہ سنتے ہیں نا آپ، اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملاپ سے پانی بنتا ہے. ہائیڈروجن کا کام ہے جل جانا، جلنا. آکسیجن کا کام ہے جلنے میں مدد دینا. آپ آکسیجن کو کبھی استعمال کریں، پوچھیں کسی سائنسدان سے. آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے، ہائیڈروجن جلتی ہے. اس لیے ہائیڈروجن بم بنائے گئے ہیں کیونکہ وہ جلتے ہیں. لیکن جب دونوں کو ملا دیا بن گیا پانی. نہ جلتا ہے نہ جلنے میں مدد دیتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ یا میرے خیال ہے اچھی نہیں لگ رہی، کوئی لطیفہ سنا دیں یار. علمی بات. مجھے حضرت صاحب نے فرمایا کہ تھوڑا سا ذرا کچھ سنجیدہ موضوع ہو، تو میں نے یہی غنیمت جانا کہ میں تھوڑا سا سنجیدہ بات بھی آپ کو سنا دوں. میں آپ کے ذوق کی طرف ضرور آتا، ابھی سے میرا گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا. لیکن عرض میں یہ کر رہا تھا، پانی بنا 2 گیسوں سے، ہائیڈروجن سے، آکسیجن سے. ہائیڈروجن جلتی ہے، آگ لگتی ہے اس کو. آکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے.
جب دونوں کو ملائیں تو بنتا ہے پانی، نہ جلتا ہے نہ جلنے میں مدد دیتا ہے۔ اب اس کے اصل کیا ہے؟ اصل وہ دو گیسیں ہیں۔ اب دوسری مثال، یہ سوڈیم کلورائڈ نمک کا فارمولہ، نمک کا نام ہے، جنک نیم ہے اس کا۔ نمک روز کھاتے ہو، نمک کس چیز سے بنا؟ دو چیزوں سے، سوڈیم اور الکلائی۔ نمک بنا دو چیزوں سے، یہ ہم جو روز کھاتے ہیں سالن میں ڈال کے، یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، سوڈیم اور الکلائی۔ سوڈیم ہے گیس، الکلائی ہے دھات، میٹل۔ جب دونوں کو ملایا تو بن گیا نمک۔ اب نمک میں نہ سوڈیم کا خاصیت ہے نہ الکلائی کی خاصیت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ غوث یگانہ، فیضان غوث یگانہ۔ حضرات گرامی، مثال میں عرض کر رہا تھا، ابھی مجھ سے پیشتر بڑا خوبصورت شعر کسی عالم مقرر نے پڑھا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے سبحان اللہ، بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ بعض لوگوں کو کہتے ہیں جی یہ بھی نور ہے، یہ جو سارے سید بیٹھے ہیں یہ بھی نور ہے۔ بعض لوگوں کو اس پر نور پر بڑا اعتراض ہے، لیکن لکھنے والا کون ہے پتہ ہے؟ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عاشق رسول، مجدد میت حاضرہ، الشاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ العزیز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں یہ جو میں نے کہہ دیا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ کوئی بات بیس لیس نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے، ایسے جوش خطابت میں یا شاعری کی لگن میں دھن میں نہیں کہہ دیا، بلکہ یاد رکھو، اب قرآن کو اٹھا کے دیکھو، اللہ ارشاد فرماتا ہے او انسانوں، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا، میں تقریر ختم کر لگا تو ذرا زور دا بولو، کتھوں پیدا کیتا ہے؟ مٹی سے۔ مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں دفن کریں گے، اسی سے واپس نکالیں گے۔ پیدا کہاں سے کیا؟ بولو، پھر بولو، کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ اب اللہ فرماتا ہے مٹی سے، لیکن سچ بتاؤ تم مٹی سے پیدا ہوئے یا نطفے سے پیدا ہوئے؟ بڑی بات۔ سارے ہی کس سے پیدا ہوئے ہو؟ نطفے سے، شادی کے بعد میاں بیوی کے ملاپ سے، ماں باپ کے تعلق سے، نطفے سے پیدا ہونے والوں، اللہ تمہیں فرماتا ہے تم مٹی سے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ مطلع القمرین میں صفحہ 26-27 پر امام اہل سنت وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سنو، تم پیدا ہوئے نطفہ سے، لیکن رب فرماتا ہے تم مٹی سے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اولاد آدم ہو، سبحان اللہ، تم آدم کی اولاد ہو، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ نے مادہ باپ کا رکھا اسی کی نسبت اولاد کی طرف کر دی۔ جب تمہارا باپ کی اصل مٹی ہے تو تم بھی مٹی کی اولاد ہو، اور سیدو تم ہو اولاد مصطفیٰ کی، کملی والا بنا نور سے، اس کا اصل نور ہے، اور سارے سید نور ہے اور نور کی اولاد ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی،
جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، فکر رضا زندہ باد، فکر رضا، آستانہ علیہ حضور غوث یگانہ۔ حضرات گرامی، مجھے پتا ہے بڑے جلیل قدر خطبہ علماء بھی تشریف فرما ہیں، مگر میں اپنی حاضری کو چند منٹوں میں مکمل کر رہا ہوں۔ صرف میلاد کے حوالے سے، اصل میں میری بھی عادت ہے، میں جب تک اپنی بات کو کسی رخ پہ نہ پہنچا لوں میں بھی بات کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ مجھے بھی سکون نہیں آتا، اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی خلش رہ جائے کہ بات شروع کی تھی کچھ اور تو پوری کیوں نہیں کی۔ بات ہے میلاد مصطفیٰ کی۔ بولو بات کیا ہے؟ اور میلاد مصطفیٰ منانے والوں، تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں، مجھے یہ بتاؤ کہ سارے پانیوں میں، دنیا میں جتنے پانی ہیں، سارے پانیوں میں افضل پانی کون سا ہے؟ ذرا زور سے۔ آب زمزم جو ظاہر پانی ہے، ویسے ایک پانی اور بھی تھا کہ کائنات میں اس سے بہتر پانی ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ پتہ ہی کون سا پانی؟ جو کملی والے کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے تھے۔ آہا سبحان اللہ۔ اس پانی کا جواب کوئی نہیں۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ سبحان اللہ۔ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ بولیے، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ اوے واہ واہ تو کہہ سکتے ہو نا، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ 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 واہ، بیچ کر انجانوں سے کی رازداری، واہ واہ، واہ واہ، سبحان خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا، بھیج کر انجانوں سے کی رازداری، واہ واہ، اللہ خود پردے میں رہا، اپنا عکس خاص بھیج کر ان بندوں سے یاری لگائی، خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا، بھیج کر انجانوں سے کی رازداری، واہ واہ، رازداری، واہ واہ۔ بات کی ہے میں نے، پانی سب سے افضل کون سا ہے؟ ذرا پھر زور سے بولو۔ آب زمزم۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ اس لیے، پیر تو ضرور لگے، اس لیے کہ میں کہتا ہوں یہ نبی کے میلاد سے تعلق رکھنے والا پانی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کا میلاد کیا ہے؟ نبی کا میلاد کیا؟ بولو۔ بچپن کی باتیں، ارحاسات، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ارحاس ہے۔ ارحاس کہتے ہیں وہ معجزہ جو اعلان نبوت سے پہلے دکھایا جائے، پہلے رونما ہو، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ وہ کمال جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے چشمہ جاری ہوا، وہ ارحاس اسماعیل تھا، اور اس ارحاس کا ذکر کرنا اسے میلاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بچپن کا عالم تھا نا، تو آب زمزم کو فضیلت کیوں ملی؟ وہ میلاد کا پانی ہے۔ بولو کیا ہے؟ اور میلاد کی اتنی عظمت ہے کہ جو پانی نبی کے میلاد سے تعلق رکھے، رب اس کو افضل ترین پانی بنا دیتا ہے۔ دوسری مثال، پانی نکلتے وقت دوڑا کون تھا؟ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، دوڑی تھیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، 7 چکر لگائے تھے نا، دوڑی تھیں۔ اللہ نے تمہیں حکم دے دیا، او کملی والے کے غلاموں، مومنوں، تمہارا حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم 7 چکر صفا اور مروہ کے نہیں لگاؤ گے۔ بے شک۔ کیوں 7 چکر؟ یا اللہ ہم کیوں لگائیں؟ ان کو تو پانی کی تلاش تھی اپنے بیٹے کے لیے، ہم کیوں لگائیں؟ ہمارے امام ابو حنیفہ
رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم، آپ کی فقہ کے اندر صحیح کرنا واجب ہے. صفا مروہ کی صحیح کرنا بولو کیا ہے؟ واجب ہے. صفا مروہ کی صحیح واجب ہے. اور کرتے کیا ہو؟ اور صحیح کے بارے میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ کوئی کسی وجہ سے مجبوری سے اگر پاک نہ ہو وہ بھی کر لے تو اس کو بھی صحیح کا ثواب مل جاتا ہے. خواتین اسلام جو طہارت میں نہ ہو، اگر وہ اس حالت میں صحیح کر لیں تو صحیح کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، لیکن ثواب ان کو پورا مل جاتا ہے. ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے. اب کرنا کیا ہوتا ہے؟ صرف واک کرنی ہے یا تھوڑی سی جگہ پر ہلکی سی دوڑ لگا لینی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سبق دے دیا کہ جو چلنا نبی کے کاز کے لیے ہو، جو چلنا اور دوڑنا نبی کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ہو، اور تمہارے لیے ہم نے چلنا اور دوڑنا بھی عبادت بنا دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آسان علیہ غوث یگانہ. اور جلوس نکالنے والوں، اللہ کی اس نعمت پر خوش ہو جاؤ. عظمت مصطفیٰ کے لیے، نبوت کی کاز کے لیے تمہارا چلنا بھی اللہ نے عبادت بنا دیا، تمہارا دوڑنا بھی اللہ نے عبادت بنا دیا. میلاد مصطفیٰ کافر بھی اگر اس کو منائے، اللہ اس کو بھی ثواب سے محروم نہیں کرتا. آپ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ابو لہب کی وہ روایت ہے، نہ راوی مسلمان نہ مروی عنہ مسلمان، جس سے روایت جس نے کی ان کے بھی ایمان کا یقین کوئی نہیں، اس وقت مومن تھے کہ نہیں جو کہ روایت بیان کر رہے ہیں. اور جس کے بارے میں روایت کی ابو لہب، اس کی مذمت میں اللہ نے پوری سورۃ اللہب نازل کی. قیامت تک کے لیے ازلی اور ابدی مردود و لعین ہے، لیکن بخاری نے اس کی روایت لکھی. پہلی بات تو یہ علماء بیٹھے ہیں، علم المصطلح کی روح سے اصول حدیث کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں. کافر کی روایت کیا لی جا سکتی ہے؟ علماء یقیناً اتفاق فرمائیں گے کہ کافر کی روایت نہیں قبول کی جائے گی، حدیث میں لکھی نہیں جائے گی. لیکن امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں جس کو سب سے قرآن کے بعد افضل کتاب مانا گیا، اس کتاب میں یہ روایت لکھی کہ ابو لہب کہتا ہے، میں نے جب پوچھا گیا بتا تیرا حال کیا ہے، اس نے کہا حال تے وہ یہ جڑا نبی دا دشمن دا ہوتا ہے، روز صبح شام لتر پریڈ ہوندی ہے، لیکن ایک فائدہ ضرور ہے. پوچھا کی فائدہ ہے؟ ایس انگلی چوں جدے بارے چ میں کیا سی نا سویبا نو، انہیں آخیا رب نے تینو پتریا دیتا ہے، تو میں آخیا جا تو آزاد ہے. انگلی چکی سی نبی دی خوشی وچ، حالانکہ اس لیے نبی نہیں پتیجے دی خوشی وچ، میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں انگلی اٹھا کر آزاد کیا تھا. وہ کہتا ہے سوائے اس کے اللہ انی سقیت من ہذہ بطاقت سویبا، اس سے مجھے مشروب آتا ہے. سویبا کے آزاد کرنے کی وجہ سے ہر سوموار کو مجھے مشروب دیا جاتا ہے، ہر پیر کو. بس یہ آخری بات آپ کو سمجھا رہا ہوں میلاد کی عظمت کے حوالے سے. کیا کہا ابو لہب نے؟ ہر سوموار کو مجھے مشروب دیا جاتا، مشروب ملتا ہے. پہلی بات تو یہ بتاؤ، اس نے ہم مناتے ہیں میلاد مصطفیٰ سال کے بعد، ہر سال مناتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو، ہر سال کے بعد مناتے ہیں. لوگوں کو بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہائے اتنے نعرے کیوں لگ گئے، ہائے جھنڈیاں اور مرچیں کیوں لگ گئیں. ان کو کئی کی جگہ پہ مرچیں لگتی ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں.
لیکن ہم حالانکہ سال کے بعد جشن مناتے ہیں، لیکن ابو لہب کی روایت کیا بتا رہی ہے؟ ہر سوموار کو اس سے مجھے مشروب ملتا ہے جس سے مجھے تسکین ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کافر کی روایت لی کیوں؟ امام بخاری نے کافر کی بات کو مانا کیوں؟ لکھا کیوں؟ لکھ کر حقیقت یہ ہے، علماء محدثین کا یہ اتفاق ہے، وہ فرماتے ہیں بخاری نے سبق دیا کہ اگر عظمت مصطفیٰ کی بات کافر بھی کرے تو قبول کر لو، لیکن گستاخی مصطفیٰ کی بات اگر نام نہاد مسلم بھی کرے تو اس پر لعنت بھیجو۔ نعرہ تکبیر!